السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ ناظرین، 3 ٹاپ سٹوریز ہیں، ان کے اوپر آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک خبر ہے، نوشہرہ روڈ گجرانوالہ کی ایک مسجد ہے، اس میں درود و سلام پڑھنے پر ایک مرتبہ پھر FIR کاٹ دی گئی ہے، لیکن اس میں پولیس نے اپنی طرف سے ایک بیان شامل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ خوشاب پولیس ہے، وہ خالق آباد سے ایک شخص ہے، اس کے اوپر بابا جی کی تصویر ایک دکان پہ لگی تھی، اس کے اوپر بھی FIR کاٹ کے دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تیسری خبر جو ہے وہ علامہ عاصم اشفاق رضوی ہے، انہوں نے ایک فل جلالی تقریر کی ہے تحریک لبیک کے حق میں اور بابا جی کے حق میں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز ہمیشہ آپ کے کانوں تک پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، خبر ہے نوشہرہ روڈ گجرانوالہ کی ایک مسجد ہے جس میں درود و سلام پر ایک اور FIR کاٹ دی گئی ہے پولیس کی طرف سے۔ پولیس کے مطابق درود و سلام پڑھنے کے علاوہ لاؤڈ سپیکر پر جمعے کے دن 2:45 پر چندہ اکٹھے کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، چندے کا اعلان مسجد میں کوئی بھی نہیں کرتا۔ بڑا عرصہ ہو گیا ہے، بچپن میں ہم یہ سنتے تھے کہ یہ مسجدوں میں اعلان کیا جاتا تھا چندے کے لیے، لیکن بڑا عرصہ ہو گیا ہے ہم نے کسی بھی مسجد سے اس طرح کی کوئی آواز یا کوئی اعلان نہیں سنا۔ یاد رہے کہ کسی بھی مسجد میں چندہ اکٹھا کرنے کا اعلان کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یاد رہے ان الفاظ کا پولیس نے خود ہی اضافہ کر کے FIR کاٹ دی ہے اور ساؤنڈ سسٹم کی خلاف ورزی پر یہ FIR کاٹی ہے۔ یہ سراسر جھوٹی FIR ہے اور یہ جھوٹ پولیس نے خود لکھا ہے کہ جی چندہ اکٹھا کرنے کے لیے اعلانات کیے جا رہے تھے۔ ان اقدامات سے واضح نظر آتا ہے کہ یہ پنجاب حکومت اور مسلم لیگ نون کی حکومت اور پنجاب پولیس صرف مسلک اہل سنت کو دبانا چاہتی ہے، ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے، ان کو ختم کرنا چاہتی ہے اور ان کو دیوار سے لگانا چاہتی ہے، محض اپنے جو آقا ہیں، جو قادیانی لوگ ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی مسجدوں سے درود و سلام کو ختم کیا جائے، مسلک اہل سنت کو کچل دیا جائے۔ اس کے علاوہ یاد رہے آپ لوگوں کو کہ کسی بھی اور مسلک کے خلاف اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں کیا گیا اور نہ ہی کیا جا رہا ہے۔ یہ کارروائی صرف مسلک اہل سنت یا بریلوی مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ کارروائیاں مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہوں گی اور اگلے آنے والے الیکشن میں ان کو اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے اور علماء اہل سنت کے لوگوں کو اس طرح تنگ کرنے، شہید کرنے، ان کو غائب کرنے کہ جتنے بھی ان کے اقدامات ہیں اس کے اوپر ان کی دنیا اور آخرت میں پکڑ ضرور ہوگی۔ یہ حکومت یاد رکھیں، بابا جی فرماتے تھے کہ سدا بادشاہی سونے رب دیے، ٹھیک ہے، آنکھ بند ہونے دی دیری ہے صرف۔ بابا جی ہمیں واضح بتا کر گئے ہیں ہر چیز الف سے لے کے یہ تک کہ یہ جو حکومتی فرعون ہیں ان کی پکڑ اس دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ دنیا میں اگر کوئی رہ بھی جائے تو آخرت میں ان کی پکڑ ضرور ہے، صرف آنکھ بند ہونے کی دیری ہے۔ بابا جی کی باتیں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ بابا جی نے ہمیں واضح طور پر ہر چیز بتا دی تھی، ظالم کا انجام ہمیں بتا دیا تھا۔ ہمارے قرآن اور حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہے کہ جو ظالم حکمران آئے ان کے ساتھ دنیا میں کیا حشر ہوا اور آخرت میں کیا ہوا۔ فرعون اس کی واضح مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا تھا کہ ہم ان کو دنیا کے لیے ایک مثال عبرت بنا دیں گے، اور آپ دیکھیں وہ مثال عبرت بنا ہوا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں لیکن فرعون کی لاش ہمارے لیے ایک
سمجھیں کہ عبرت کا مقام ہے ان ایسے لوگوں کے لیے جو کہ یہ ظلم و ستم کرتے ہیں، جو فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو علماء اہل دین کو اور مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ علامہ عاصم اشفاق رضوی نے ایک بہت ہی زبردست اور جلالی تقریر کی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کا جو موقف تھا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا، اس کو دہرایا ہے اور ان کو کھلے عام بتا دیا ہے کہ ہمارا بیان اور ہماری تقریریں اور ہماری باتیں وہی سن سکتا ہے جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ اس کے علاوہ ایک عام بندہ وہ ہماری تقریریں، ہماری باتیں نہیں سن سکتا، نہ ہی ان کی سمجھ میں آنے والی ہیں۔ لہٰذا ہمارے مجمع میں وہی آئے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو۔ چلیے میں آپ کو ان کا وہ کلپ سنواتا ہوں۔ تو بھی ساڑے بابا جی فرما گئے شالا بزدلانو کدے نیند نہ، شالا بزدلانو کدے اور شالا بزدلانو کدے کیوں؟ میں تقریر کر کے جنم پہنچنا ہے، جب بہت دل بندہ بیٹھا نا، جب دلیر بیٹھا ہوتا تو سنا اور کرا بھا جی، جب بہت دل بندہ بیٹھا انہوں راتی نیندر ہی نہیں آنی۔ توجہ نہیں، ہم نے راتی نیند نہیں آنی، اور تو سونے اس طرح پاس مارے گا، او کہنگا او مولوی پھسوا ہوئے، اے تے جیل ٹکوا ہوئے، اے تے پرچہ کٹا ہوئے، اور میں پنڈال ہی بیٹھا تھا فلانے ایجنسی والا میں تصویر چھک کے لے گیا، اے تے میں نے ٹکواؤں نے، میں کہا بٹیریا تو حلوہ کھانا سی، تو راتی سونا سی، تینوں کیا کس سی، تو شیرہ دے مجمع دے اندر ہوگے پہ، تینوں پتہ نہیں سی کہ شیر کے پتر سارے بیٹھے، اور گال یہ ہے کہ بس اتنی بات ہے کہ یہ دین دلیروں کے ساڑھی تقریر بھی ہر بندہ نہیں، ساڑھی تقریر بھی وہ بندہ عظم کرتا ہے جس میں ماں کا پورا دودھ پیتا ہو۔ اے دین ہے شیران دا، دین کہتا اچھا بولو شیر بیٹھے نا، دین شیران دا، دین کس دا؟ اور دین بٹیران دا نہیں، دین چوچیاں دا نہیں، دین تو ہے شیروں کا، اور دین دلیران دا، دین بزران دا نہیں، عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ رہا سوئی جانداری، ہمت ہاریاں دا کم عشق دا ہی، حضرت صاحب کے دا کم، امیر مجاہدین نے کہا ہاں انہا شیر دلیران دا کم ہے، کم شیر دلے جوان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نہ ہی، کم شیر دلے جوان دائی، اور شیران دا کم ہے، چاؤں یوں نال دین نہیں پھیلیا، آج ظلم ہی ہویا، مولوی نے تقریر تک سنائی، سیدھی تقریر کر کے لفافہ لے کے راہ پہ گئے، بکرے کھا گئے، کیوں؟ تقریر وہاں تک سنائی جدے تک پرچہ نہیں ہوتا، جدے تک جیل کی سلاخ نہیں آتی، جدے تک حکومت ناراض نہیں ہوتی، اور ہم لبیک والوں کو امیر و مجاہدین نے دین پڑھنا ہی وہاں سے سکھایا جہاں سے جیل کی سلاخ شروع ہوتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لی یہ تقریر علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب جو کہ ایک مجمع میں کر رہے تھے، آپ نے سن لی، اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں یقیناً ان میں بابا جی کی تقریروں کا عکس نظر آتا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف۔ خوشاب پولیس نے خالق آباد سے غلام محمد نامی شخص کو اس کی دکان پر لگی علامہ خادم حسین رضوی کی تصویر کی وجہ سے گرفتار کر کے دہشت گردی کی دفعات لگا کر FIR کاٹ دی ہے، مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ ان کی فسطائیت کی ایک زندہ مثال ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کی تصویر جو ہے وہ بھی ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے۔ ان کی تحریک لبیک پاکستان پر تو عارضی پابندی لگا دی گئی ہے، کیس کورٹوں میں ہے، انشاءاللہ یہ پابندی ہٹ جائے گی، ان کے سارے اثاثے بھی واپس مل جائیں گے، لیکن حکومت پنجاب کی اور وفاقی گورنمنٹ کی جتنی کوشش ہو سکی ہے انہوں نے اپنی طرف سے کم نہیں کی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کو دیوار سے لگانے کی کوشش جتنی انہوں نے کی ہے یہ تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھی جائے گی۔ یقیناً اس ٹائم پر مسلک کے اہل سنت اور بریلوی مکتبہ فکر کی واحد سیاسی جماعت یہی ہے جس کی آواز کی گونج ایوانوں تک گونجتی تھی، اور ان کی آواز سے کفر کے عالم میں ایک زلزلہ برپا ہوتا تھا۔ اس آواز کو دبانے کے لیے
اس حکومت نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ اور اس کا رسول چاہے گا تو یہ ساری کوششیں ناکام ہوں گی اور یہ نامراد ہوں گے۔ یاد رہے یہ وہی علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں، یہ میں حکمرانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جسے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اراکین نے مشترکہ طور پر عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کیا تھا، اور قومی اسمبلی نے کہا تھا کہ یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک سچے اور پکے عاشق رسول تھے، اور دین کی پہرے داری جس طرح انہوں نے کی ہے تاریخ میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، اور آج ان کی تصویر لگانے پر یہ حکومت FIR کاٹ رہی ہے۔ یقیناً یہ ایک بھونڈی کارروائی ہے، بھونڈا عمل ہے، اور جو کہ پنجاب حکومت کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ نہیں تو اگر پنجاب حکومت اس میں ملوث نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، ایسے پولیس افسران جن کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے یا مسجدوں سے یا درود شریف پڑھنے سے، صلوات پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے، ان کو جیلوں میں بند کریں۔